اتنی کہ ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اگر اپنے اوپر یہ خیال کو دماغ میں بٹھا لیں کہ نبی سامنے موجود ہیں اور میرے اس سلام کو وہ سن بھی رہے ہیں اور اس کی طرف سے جواب بھی آ رہا ہے. میں نہیں سن رہا ہوں، یہ غلط بات ہے، لیکن جواب آ رہا ہے وہاں سے. اللہ کے رسول کی قبر مبارک جو ہے وہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس وقت، نہ کوئی وہاں پر پہنچ سکتا ہے. ایک دفعہ عیسائیوں نے کوشش کی تھی کہ نبی کے مبارک جسم کو نکال کے لے جائیں یہاں سے، اور 2 آدمیوں کو بھیجا انہوں نے مسلمانوں کی شکل بنائی، لمبے لمبے کرتے پہن لیے اور بالکل مسلمان بزرگوں کا ولیوں کی شکل بنا کر وہ وہاں پہنچ گئے مدینے کے اندر، اور بہت پیسہ لے کر آئے. مدینے کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، خیرات بانٹ رہے ہیں، بہت لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں پیسہ. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا بہت نیک بادشاہ تھا، وہ رات میں عبادت کر کے لیٹا، سلطان نور الدین اس کا نام تھا. جب وہ لیٹا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور آئیں فرما رہے ہیں اور 2 آدمیوں کی شکل دکھا کے کہہ رہے ہیں ان دونوں سے بچاؤ مجھے. یہ 2 آدمی پہلی رات میں سوئے تو یہی خواب دیکھا، بادشاہ دوسری رات میں سوئے پھر یہی خواب دیکھا، تیسری رات میں سوئے پھر یہی خواب دیکھا. انہوں نے اپنے وزیر سے کہا، وہ بھی اللہ کا ولی آدمی، کہا جلدی چلو مدینے چلتے ہیں. بہت سا سامان لے کر، بہت پیسہ ویسہ لے کر یہ بادشاہ مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد انہوں نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ مدینے کے جتنے باشندے ہیں سب آئیں، سب کی دعوت ہے، سب کو میں تقسیم کر ہدیہ دوں گا، سب کو تقسیم کروں گا. وزیر بانٹ رہا تھا، بادشاہ بہت غور سے شکل دیکھ رہے تھے کہ وہ جو خواب میں مجھے شکل دکھائی گئی کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. سارا سب کچھ بانٹ دیا، وہ 2 آدمی نظر نہیں آ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا بھائی ابھی کوئی رہ گئے ہیں مدینے میں؟ کہنے لگے ہاں بھائی 2 بزرگ ہیں اللہ کے ولی، وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، وہاں پہاڑ کے پاس رہتے ہیں. وہ حضور کے روضے سے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے اپنا کمرہ بنا رکھا ہے، وہاں وہ رہتے ہیں اور نکلتے نہیں ہیں، کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں، بہت نیک آدمی ہیں. بادشاہ نے کہا ان کو بلاؤ، ان سے کہو آ کے کہ میں بادشاہ ہوں، مجھ سے ملنے آئے. بڑی مشکلوں سے ان دونوں کو نکالا. جیسے ہی وہ دونوں سامنے آئے بادشاہ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی شکل ہے جو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھائی تھی. ان سے کہا بھائی کون ہو تم لوگ؟ تم دونوں کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ یہاں مدینے میں کس وقت سے؟ پہلے بھی ہم تو اللہ کے ولی آدمی ہیں، ہم تو بس لوگوں کے ساتھ کھلاتے پلاتے ہیں لوگوں کو. بادشاہ نے جب سختی کی، بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ ان دونوں کو یہاں پکڑ کے رکھو، میں ان کے کمرے میں جا رہا ہوں. ان کے کمرے میں گیا جہاں ان کا مسلح بچھا ہوا تھا. مسلح ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں سے ایک سرنگ نکل رہی ہے، اور وہ سرنگ اتنی گہری کھوتے کھوتے وہ لوگ حضور کے مزار کے قریب پہنچ گئے تھے. اندر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو وہ لوگ حضور کی جسم مبارک کو پریشان کرتے، وہ لوگ اتنے قریب پہنچ گئے تھے وہ لوگ. بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے ان دونوں کو پکڑ لیا، ان دونوں کو ختم کروا دیا، ان دونوں کی تو گردن مار دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں عیسائیوں نے بھیجا تھا کہ اس کام کو کرنا ہے. اس نے پھر زمین دیواریں کھدوائیں اور شیشہ لوہا پھلوا دیا حضور کی قبر مبارک کے چاروں پر. اب کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں پر حضور کی مبارک قبر ہے، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے پاک رسول اسی آج بھی دنیا میں مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہم اور آپ بھی حضور کے دربار میں کبھی کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کی مغفرت فرمائے. آمین. جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ کیا کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حاضری کا موقع عطا فرمائے. آمین.